الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی میں ہم میں سے ہر انسان اس بات کے فکر میں لگا رہتا ہے، اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے اس کے جاننے والے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اس سے راضی اور خوش ہیں، اور اس کوشش میں ہم اور آپ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا کے اندر جتنے اس کے جاننے والے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اس سے راضی ہیں۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے تو سمجھو مکار ہے، جھوٹا ہے۔ لوگوں کو آپ راضی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر آپ کو کوئی ایسا ضرور ملے گا جس کا مزاج آپ کے مزاج سے نہیں ملتا، جو آپ کو پسند نہیں کرتا۔ تو لوگوں کو راضی کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ آج لوگ ایک دوسرے کو راضی کرنے کے چکر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس اللہ کو ہم ناراض کر دیتے ہیں۔ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اس اللہ کو ہم ناراض کر دیتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کی جو اصل زندگی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہم کیسے راضی کریں۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں ویسے وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، یعنی دنیا کے تمام ضروریات جیسے ہم پوری کرتے ہیں ویسے وہ بھی پوری کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ہماری زندگی میں ایک چیز کا فرق ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میرے رب نے کہا سورہ ذاریات کے اندر: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے سارے کے سارے انسانوں کو اور سارے کے سارے جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا لفظ ہم سنتے ہیں، ہمارے کانوں میں جب عبادت کا لفظ ٹکراتا ہے تو ہم کہتے ہیں عبادت روزہ ہے، نماز ہے، حج زکات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ عبادت ہے، یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن عبادت کا صحیح معنی اور مطلب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت ہم اس قول ہم اس فعل کو کہتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو گویا اگر اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم اس اعتبار سے کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جناتوں کا مگر اس لیے کہ وہ مجھے راضی کرنے کو، ترجمہ غلط نہیں ہوگا۔ اور یہی بات میرے رب نے سورہ انعام کے اندر فرمایا: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے جس نے اس سارے جہان کو پیدا کیا۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج دنیا کے اندر ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں، لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ میرے بھائی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فلاں صاحب کا پیر دھل کر کے پی لیں گے، وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، تب بھی سامنے والا سوچے گا کہ کوئی چاپلوسی کر رہا ہے۔ لوگوں کو راضی نہ کرے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے: من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کو ناراض کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ غور سے سنیں حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں: من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کو ناراض کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کفا اللہ مؤونۃ الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے دنیا کے اندر جو تم پریشان جو تم مصیبت میں رہتے ہو، جو تم پریشانیوں میں رہتے ہو، میں ان تمام پریشانیوں کو حل کر دوں گا، شرط کیا ہے کہ بس تم مجھے راضی کر دے۔ اور اس کے اپوزٹ، اس کا الٹا اللہ کے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے کہ جب تو مجھے راضی نہیں کر سکتا تو جس کو تو راضی کرتا ہوں اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نظر رحمت عطا دیتا ہے۔ اخلاص کی کتنی ہے ہمارے دین اسلام کے اندر، اخلاص کی کتنی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، مثال کے طور پہ اس مسجد کے اندر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، دو آدمی، دونوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم، یعنی رکوع سیم کرتے ہیں، سجدہ سیم کرتے ہیں، دعائیں سیم پڑھتے ہیں، دونوں کے نماز کا طریقہ بالکل سیم ہے، لیکن ان دونوں کی نماز میں ایک چیز فرق، ایک نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، اور ایک نماز اس لیے پڑھ رہا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ ایک کی نماز اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، ایک کی نماز اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ایک کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ یہ اخلاص کی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ اس مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی 10 روپیہ دیتا ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، اس 10 روپے کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 کروڑ روپیہ مسجد میں دے رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہے، تو اس 1 کروڑ سے 10 روپیہ بہتر ہے۔ یہ اخلاص کی اہمیت، آپ کوئی بھی عمل کریں اس میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی تو فجر کی نماز میں سنت رسول کے مطابق جو امام ہوتا ہے سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جانتے ہو میرے جنتی بندے کون؟ دنیا کے اندر میرے جنتی بندوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے جو متقی بندے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی مال کی طرف ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا نیک ہوں، میرے اندر مال کی طرف نہیں ہے، جھوٹا آدمی۔ ہر آدمی کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کے اندر بھی مال کی طرف ہوتی ہے، لیکن مال کی طرف کے باوجود قیدیوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھانا کھلاتے ہیں؟ تاکہ ان کا فوٹو لے کر کے اشتہار میں فیس بک پر ڈال دیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو کھانا اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ آج سماج کے اندر ہم سر اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر آدھی جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں، ہر چیز میں آدمی بدلہ چاہتا ہے، ہر چیز میں آدمی چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی کی دعوت لی اس نیت سے کہ فلاں صاحب میری دعوت لیں گے، ہر معاملے میں انسان بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے متقی بندے ایسا نہیں کرتے، میرے متقی بندے یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم کو اس لیے ہم کھانا کھلاتے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہمارے زندگی کا ٹارگیٹ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیسے خوش ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بگڑی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے تمام راستے کو اللہ رب العالمین آسان کر دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا، جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، سارے نبیوں کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ کی مدد کی، بنی اسرائیل کی مدد کی، اور فرعونیوں کو اللہ رب العالمین نے دریا میں ڈبو دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے اس پار گئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ہمارے جو مدرسے کے جو طالب علم وہ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ جب دریا کے اس پار گئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، تورات لینے کے لیے کوئی طور پر گئے۔ اب اللہ کے بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ گئے تو بڑی جلد بازی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم کو اتنی جلد بازی کیوں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، قرآن کریم کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جواب کو نقل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ،
اے اللہ میں تیری بارگاہ میں جلدی جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا۔ ویسے سارے پیغمبروں کو دیکھ لو میرے بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بادشاہ حضرت سلیمان کو دی۔ جنات ان کے قابو میں تھے، جنات حضرت سلیمان کے لیبر تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے تو وہ تعمیر تیار کرتے تھے، گھر بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیبر جنات تھے، جنات ان کے قابو میں تھے، ہوا ان کے کنٹرول میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کا سفر دوپہر سے لے کر کے صبح سے لے کر کے دوپہر تک کر لیتے تھے۔ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت، اتنی بڑی اللہ رب العالمین نے پاور کسی کو آج تک دنیا کے اندر نہیں۔ حضرت سلیمان اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ رب العالمین تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، ان نعمتوں کا جو نعمت تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ عمل تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں میرے بھائی، لیکن عمل کرنے والے بھی کل قیامت کی دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیا آپ نے سورہ غاشیہ کی آیت نہیں سنی؟ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، کہ عمل کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، لیکن اللہ کہتا ہے تصلى نارا حامية، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے یہاں عمل امپورٹنٹ نہیں ہے، عمل ضروری نہیں ہے، عمل کے پیچھے مقصد ضروری ہے کہ آپ جو عمل کرتے کس کے لیے کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے کس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کرتے کس کے لیے حج کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر رضا نہیں ہے تو آپ کا سارا عمل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو حضرت سلیمان، قرآن کے الفاظ دیکھیے، حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے ڈھیر سارا عمل کرنے کی توفیق دے، بلکہ حضرت سلیمان نے کہا وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ حضرت سلیمان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا میرے بھائیوں۔ اور اگر پیغمبروں کی بات آئی ہے تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات دیکھو، اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی لاش کو میرے نبی اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک بیٹا ملا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تک توڑ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کے لاش کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اے میرے بیٹے تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن اے میرے بیٹے تیرے باپ کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کبھی دنیا کو راضی نہیں کیا۔ دنیا کی طاقتیں ناراض ہو جائیں چلے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں، یہی طریقہ تو منافقوں کا تھا۔ منافق نماز پڑھنے اس لیے آتے تھے تاکہ مسلمان ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا الٹا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، یہ منافق لوگ تمہیں ناراض کرتے ہیں، اگر یہ ایمان والے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، دنیا کے اندر جو لوگوں کو ناراض کرتا ہے اور جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں ویلو اسی کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اگر دنیا کے اندر کسی بھی آدمی سے پوچھا جائے، کسی بھی آدمی سے کھڑے ہو کر کے پوچھ لیا جائے کہ بھائی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کہے گا سب سے بڑی نعمت جنت ہے، جنت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ لیکن قرآن کریم کی جس آیت کے ٹکڑے سے میں نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اللہ رب العالمین نے اس میں جنت سے بڑی نعمت تھا، ورضوان من اللہ اکبر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے بڑی نعمت کہا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا اراضیکم، اے جنتی کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ رب العالمین ہم کیوں نہیں راضی ہیں، تو نے مجھے جنت دے دی، جنت جیسی نعمت دے دی، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے؟
اللہ तबारक व तआला कहेगा, ऐ मेरी जन्नती बंदो, आज मैं तुमको जन्नत से बड़ी नेमत देने जा रहा हूँ। आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रहूंगा, आज के बाद हमेशा मैं तुमसे खुश रहूंगा, मैं तुमको अपनी रजा का परवाना दे रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अगर राजी हो जाए मेरे भाइयों तो ये जन्नत से बड़ी नेमत है। अब आइए मेरे भाइयों, वक्त बहुत मुख्तसर है, 3-4 बातें बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हम कौन सा ऐसा अमल करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो जाए। कौन सा ऐसा अमल करे, कौन सा ऐसा काम करे जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए। सबसे पहली चीज, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह तबारक व तआला की नफरत करो। अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। किसी को किसी से मोहब्बत है, एक मुसलमान को एक मुसलमान से मोहब्बत है अल्लाह के लिए, और एक मुसलमान को एक मुशरिक से नफरत है अल्लाह के लिए। और कोई आदमी जो अल्लाह पर ईमान रखता है कभी ऐसे आदमियों को अपना दोस्त नहीं बनाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हो। सूरह मुजादिला की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐ नबी, आप ऐसा नहीं पाओगे जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, आप उसको ऐसा नहीं पाओगे कि वो ऐसे आदमी को अपना दोस्त बनाए, अपना महबूब बनाए जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हो। वलौ कानू आबाअहुम, चाहे उसका अपना सगा बाप ही क्यों ना हो, और अबनाअहुम, चाहे उसका अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो, और इख्वानहुम, चाहे उसका अपना सगा भाई क्यों ना हो, और अशीरतहुम, चाहे उसके अपने रिश्तेदार क्यों ना हो। सहाबा ने रसूल को अपनाया था कि अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह तबारक व तआला। तो अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करें और अल्लाह तबारक व तआला के लिए दुश्मनी करें। ये पहली चीज। दूसरी चीज मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सहाबा की तारीफ करते हुए अल्लाह ने सूरह फतह के अंदर अपने नबी के सहाबा की चंद क्वालिटी बयान की। उसमें से एक क्वालिटी अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बयान की, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि मेरे नबी के सहाबा को देखोगे या तो रुकू के हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। आज मेरे भाइयों, 5 वक्त नमाज से हम काफी। ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करने के बाद अगर कोई सबसे बड़ी नेकी है तो वो नमाज है, और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। इसी तरीके से जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती उस घर में गंदगी आती है, बेहयाई आती है, बेपर्दगी आती है। नमाज ये बेहयाई और बुराई से मिलती है। ये मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज ये बेहयाई और बुराई से होती है। आज हम 5 वक्त नमाज से काफिल है। मेरे भाइयों, हमारी औरत की तादाद बहुत अच्छी है। अगर सारे के सारे लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने लगे, मस्जिद की रौनक बढ़ जाएगी। आज हम नमाज से काफिल है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। अगर दुनिया के अंदर इंसान नमाज नहीं पढ़ता, अपने ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया सूरह तहा के सूरह मरियम के अंदर, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउ अस्सलात वत्तबउ अश-शहवाति फसौफ यल्क़ौना ग़य्या, कि मेरे नबियों के बाद, मेरे रसूलों के बाद, मेरे पैगंबरों के बाद इस दुनिया में कुछ ऐसे बदमाश लोग आएंगे, कुछ ऐसे नालायक लोग आएंगे जिन्होंने नमाजों को छोड़ करके रख दिया। क्यों? क्योंकि अपने ख्वाहिशात के गुलाम बन गए। अल्लाह कहता है फसौफ यल्क़ौना ग़य्या, ऐसे लोगों को हम जहन्नम में दाखिल करेंगे। तो हम नमाज की पाबंदी करें मेरे भाइयों। अगर एक मौलवी, एक आलिम मिंबर से ये कहता है कि आप नमाज की पाबंदी करो, तो मैं तो ये कहता हूँ ऐसे आदमी को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि नमाज के लिए उसको बढ़ाया जाता है जो इस्लाम में दाखिल नहीं है। एक मुसलमान को यह कहा जाए कि आप नमाज पढ़ें, ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाइयों। ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। नमाज की पाबंदी करो। आपने सऊदी अरब का वाकया सुना होगा, बारह सुना होगा, कि 4 लोग कार में बैठ करके जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हुआ, 3 लोग फौरन वहीं इंतकाल कर गए, और एक आदमी ऐसा था जिसकी आखिरी सांस चल रही थी। ट्रैफिक पुलिस वाले जब वहां पहुंचे तो देखा कि 3 लोग फौरन मर चुके हैं, एक आदमी ऐसा है जिसकी आखिरी सांस चल रही है और उसकी जबान से अनाफी सकर अनाफी सकर अनाफी सकर ये जुमले निकल रहे हैं। ये कहीं करके इस दुनिया को छोड़ करके वो चला जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाले अपने इलाके के सियारों के पास गए और कहा कि ये 4 लोग कार में बैठ करके जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हुआ, 3 लोग फौरन वहीं इंतकाल कर गए, एक आदमी ये बचा था, इसकी जबान से जुमला निकलता था अनाफी सकर, इसका क्या मतलब? उस आलिम दीन ने कहा कि इसका जवाब मेरे रब ने कुरान के अंदर दिया। कहा दिया है? सूरह मुद्दस्सिर के अंदर, कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से क्या कहेंगे? मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों गए? तो जहन्नमी पहला क्या कहेंगे? पहला जवाब देंगे
क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज की पाबंदी नहीं करते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम दीन का मजाक उड़ाने वालों के साथ दीन का मजाक उड़ाया करते थे। उस आलिम दीन ने कहा ये चार लोग बेनमाजी थे, ये जब मौत का फरिश्ता इनके पास आया तो उनको यकीन हो गया कि हम जहन्नम में डाले जाएंगे। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह तबारक व तआला कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, मेरे नबी के सहाबा को देखोगे या तो रुकू के हालत में नजर आएंगे या सजदे के हालत में नजर आएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है। तो अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं नमाज की पाबंदी करें। तीसरी चीज, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करे, तो शुक्र का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। हम बहुत बड़े नाशुक्र हैं मेरे भाइयों, हम किसी को देखते हैं कोई बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, हमारी जबान से ऐसा ऐसा जुमला निकलता है, हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इतनी बड़ी दौलत दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इतनी बड़ी दौलत दे दी, हमें क्यों नहीं दी। कभी मेरे भाइयों हॉस्पिटल में जाकर के देखो, और जो बेचारे बड़े बड़े बीमारियों में मुब्तला है, कैंसर की बीमारियों में मुब्तला है, टीबी की बीमारियों में मुब्तला है, उनको देखो, फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। अल्लाह कहता है व इन तशकुरू यरज़क़ु लकुम, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राज़ी हो जाएगा। हम बहुत बड़े नाशुक्र हैं मेरे भाई, हमसे कोई अगर पूछता है क्या हाल है, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यकीन मानिए हम बहुत बड़े नाशुक्र हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि बंदा एक लुक़मा खा करके अगर अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह तबारक व तआला को जूता बहुत पसंद आता है। तो अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं भाइयों, शुक्र का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। इसी तरीके से चौथी चीज, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर कुर्बान कर दो। यानी मतलब इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है जो हमें पसंद है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है, उस चीज को हम छोड़ दें। कभी कभी ऐसा होता है किसी मौके पर जायज चीज होती है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस वक्त नापसंद होती है। जैसे रमजान के महीने में हम 12-12 घंटा 14 घंटा रोजा रखते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, लेकिन पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला कहता है यदउ तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, कि रोजा मेरे लिए, बंदा मेरे लिए खाना छोड़ता है, बंदा मेरे लिए अपने पानी को छोड़ता है, बंदा मेरे लिए अपने ख्वाहिशात को छोड़ता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जाओ तुमको ऐसा बदला दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं मेरे भाइयों, अपनी शहवतों को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर कुर्बान कर दो। और एक आखिरी चीज मेरे भाइयों, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, जबान का सही इस्तेमाल करें। ये हमारी और आपकी जो डेढ़ की जबान है, ये जन्नत में भी लेके जा सकती है और जहन्नम में भी लेके जा सकती है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमतिन मिन रिज़वानिल्लाह, बंदा अपनी जबान से ऐसी बात कहता है, ला युल्की लहा बाला, उसको पता भी नहीं होता। यानी अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर देने वाली बंदा ऐसी बात बोलता है और उसको पता भी नहीं होता कि मैंने इतनी अच्छी बात बोल दी। कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच में अनबन हो गया, अब वहां जाकर तीसरा आदमी ऐसा बात बोलता है कि दोनों लोग मिल जाते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आदमी की एक बात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। यानी बंदे को पता नहीं है कि बंदे ने इतनी अच्छी बात बोल दी, ऐसे मजाकन में बंदे ने बोल दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं उस बात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। और इसका अपोजिट अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बंदा अपनी जबान से अल्लाह को नाराज कर देने वाली कोई बात कह देता है और बंदे को पता भी नहीं होता कि मैंने इतनी बड़ी बात कह दी। मिसाल के तौर पे हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया, अब हम लान तान करने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ही औलाद को क्यों छीन लिया, हमारी ही माँ को क्यों छीन लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ही भाई को क्यों छीन लिया। ये ऐसा जुमला है मेरे भाइयों जो आपको इस्लाम से भी खारिज कर सकता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर डायरेक्ट हमला है। अल्लाह के नबी कहते हैं बंदा अपनी जबान से अल्लाह तबारक व तआला को नाराज कर देने वाली कोई बात बोलता है और उसको पता भी नहीं होता कि मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी। अल्लाह के नबी कहते हैं उस बात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में दाखिल कर देता है। तो मेरे भाइयों, बोले तो सोच करके बोले, समझ करके बोले। इस जबान हमारी और आपकी जो की जबान है, ये जबान हमें जहन्नम में भी लेके जा सकती है और जन्नत में भी लेके जा सकती है। तो हमारी जिंदगी का जो टारगेट होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कैसे राजी हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, हमारे अल्लाह
ہم تمام لوگوں کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور اے اللہ رب العالمین ہمیں ایسا عمل کرنے سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ سارے لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔